السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اسلام وہ مذہب ہے جو نہ صرف ہمیں اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق دیتا ہے بلکہ اچھی عادتیں اور بہترین اخلاق بھی ہمیں سکھاتا ہے اور ان پر عمل کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں ان عادتوں اور اخلاقیات کی رہنمائی کی ہے جو ہر مسلمان کا درجہ بلند کرتی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا ایک آزمائش کا میدان ہے اور اس دنیا میں ہمارا اصل مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنے اخلاق میں بہترین ہے، اور یہ اخلاقیات صرف مسلمان کے لیے ہی نہیں بلکہ ہر انسان کے لیے مثال ہے۔ یہ اچھی عادتیں جو قرآن اور حدیث کے ذریعے ہمیں سکھائی گئی ہیں صرف ہمارے اعمال کو بہتر نہیں بناتی بلکہ یہ ہمیں ایک بہتر انسان اور ایک بہترین مسلمان بناتی ہے جو اپنی اور دوسروں کی زندگی میں سکون اور برکت عطا کرتی ہے۔ یہ ویڈیو ضرور ہماری سمجھ کو ابھارنے کا ذریعہ بنے گی انشاءاللہ، جس میں ہم جانیں گے کہ وہ کون سی پسندیدہ عادتیں ہیں جو ہر ایک شخص کے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور قربت پیدا کرتی ہے، اور جو نہ صرف ہمیں دنیا میں عزت اور محبت دلاتی ہے بلکہ آخرت میں بھی اللہ کے قریب کرتی ہے۔ اب ہم ان عادتوں کو سمجھیں گے۔ نمبر 1، صدق اور سچائی۔ پہلی پسندیدہ عادت جو اسلام ہمیں اپنانے کی تاکید کرتا ہے وہ ہے صدق اور ایمانداری، یعنی ہر کام میں سچائی کا دامن تھام کر چلنا۔ سچائی اسلام میں سب سے ضروری ہے اور اخلاقی پہلو ہے۔ اس کا مقصد صرف بولنے یا عمل میں سچائی لانے تک محدود نہیں ہے بلکہ دل سے سچائی کا اخلاق اپنانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سچائی کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا اور ہمیں بھی یہی تعلیم دی۔ صدق کا مطلب ہے کہ ہمارے دل، زبان اور عمل میں کوئی فرق نہ ہو۔ جو ہم سوچتے ہیں وہی بولتے ہیں اور جو بولتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لقب صادق بھی ہے، کیونکہ آپ ہمیشہ سچ بولتے اور سچائی پر قائم رہتے۔ آج کے دور میں ہمیں سچ بولنا اور سچ پر قائم رہنا بہت مشکل لگتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ یہی ایک عادت ہے جو ہمیں اللہ کے قریب اور لوگوں میں مقبول بناتی ہے۔ سچائی کا اثر ہماری زندگی کے ہر پہلو پر ہوتا ہے۔ یہ ہمارے رشتوں کو مضبوط بناتی ہے اور ہمیں اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شمار کرتی ہے۔ اسی کے متعلق قرآن کی سورہ التوبہ کی آیت نمبر 119 میں ارشاد ہے، سچ بولنے والوں کے ساتھ رہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو سچ بولتے ہیں، اور اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے کہ ہمیں ان لوگوں کے ساتھ رہنا چاہیے جو سچائی کے راستے پر چلتے ہوں۔ اس کے علاوہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6094 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچائی ہمیشہ نیک اعمال کی طرف لے جاتی ہے اور نیک اعمال جنت کی طرف لے جاتے ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سچائی ہمیں صرف دنیا میں عزت اور سکون ہی نہیں دیتی بلکہ آخرت میں جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ نمبر 2، توازن اور معاف کرنا۔ اسلام ہمیشہ ہمیں توازن سکھاتا ہے۔ توازن کا مطلب ہے اپنے غصے اور گھمنڈ پر قابو پا کر دوسروں کو معاف کر دینا اور ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنا۔ توازن وہ صفت ہے جو انسان کو بہترین بناتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ معاف کرنے اور غصے کو روکنے کی تعلیم دی ہے۔ جو شخص اپنے غصے کو دبا لیتا ہے اور دوسروں کی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے وہ آخرت میں اللہ کے قریب ہوگا انشاءاللہ۔ اس عادت سے نہ صرف ہم اپنے دل کو صاف کرتے ہیں بلکہ دوسروں کا بھی دل جیت لیتے ہیں۔ اسی کے متعلق سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 میں ارشاد ہے، جو لوگ غصہ روک لیتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں اللہ ان کو پسند کرتا ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو غصے پر قابو پا لیتے ہیں، یعنی یہ صرف انسانی اخلاق نہیں بلکہ اللہ کی رضا بھی ہے۔ اس کے علاوہ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 4189 میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے غصے کو دبا لیتا ہے جب وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ اپنا غصہ نکالے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو قیامت کے دن سکون اور رضامندی عطا کرے گا۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ غصے کو دبانا آخرت میں ہمارے لیے رحمت اور سکون کا باعث بنے گی انشاءاللہ۔ نمبر 3، آداب و اخلاق۔ اسلام ہمیشہ آداب اور اخلاق پر زور دیتا ہے اور اسلام میں آداب اور اخلاق کی بہت اہمیت ہے۔
ہمیشہ دوسروں کے ساتھ عزت اور محبت سے پیش آنا، چاہے وہ آپ کے گھر والے ہوں، پڑوسی ہوں، رشتہ دار ہوں یا وہ لوگ ہوں جو کسی اور مذہب سے تعلق رکھتے ہوں۔ اخلاق کا مطلب یہ نہیں کہ صرف ہم ان سے اچھے سے بات کریں، بلکہ ہمارے عمل میں بھی وہ عزت اور محبت دکھائی دینا چاہیے۔ یہ وہ عادت ہے جو ہمیں اللہ کے اعلیٰ ترین بندوں میں شمار کرتی ہے اور انسانیت کے لیے قابل تعریف بناتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اخلاق کے بغیر انسان کی کوئی قیمت نہیں۔ ہر شخص کے ساتھ عزت اور احترام سے پیش آنا ایک مسلمان کا فرض ہے۔ اسی کے متعلق سورہ البقرہ کی آیت نمبر 83 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، تم لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ۔ اس آیت میں اللہ رب العزت ہمیں حکم دے رہا ہے کہ لوگوں کے ساتھ بہترین اخلاق سے پیش آئیں، یعنی اپنے اخلاق سے ان کا دل جیت لیں۔ اس کے علاوہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3559 میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اخلاق میں بہترین ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک وہ شخص زیادہ قریب اور مقبول ہے جو اپنے اخلاق میں اول ہو۔ نمبر 4، صبر اور شکر۔ اسلام میں صبر اور شکر کا رشتہ گہرا اور مضبوط ہے۔ صبر اور شکر دونوں ہی وہ عادتیں ہیں جو ہمیں ہر مشکل اور آسانی میں اللہ کے قریب رکھتی ہیں۔ اس کے علاوہ صبر کرنا ہمیں زندگی میں بھی بہت فائدہ دیتے ہیں۔ صبر کرنا ہمیں ہر وقت اللہ پر یقین اور اس سے مدد مانگنے والا بناتا ہے، اور شکر کرنا ہمارے دل کو اللہ کے فضل اور کرم کے لیے ہمیشہ شکر گزار بناتا ہے۔ یہ دونوں عادتیں اللہ کی رضا حاصل کرنے میں مددگار ہیں، جو ہمیں دنیا میں سکون اور آخرت میں کامیابی دلاتی ہے۔ اسی کے متعلق قرآن کی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 153 میں فرمان ہے کہ صبر اور نماز سے مدد طلب کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ آیت ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ صبر اور شکر میں اللہ کی مدد اور رحمت شامل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2999 میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کتنا عجیب ہے مسلمان کا حال، اس کے ہر کام میں اس کے لیے خیر ہے، اگر اس پر کوئی بھلائی آئے اور وہ شکر گزار رہے تو وہ اس کے لیے بہترین ہے، اور اگر اس پر کوئی مصیبت آئے اور وہ صبر کرے تو وہ بھی اس کے لیے بہترین ہے۔ یہ حدیث ہمیں صبر شکر کی اہمیت کو بتاتی ہے کہ چاہے کیسا بھی وقت ہو، بھلے ہی آزمائش ہو یا سکون، دونوں حالت میں صبر کرنا اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہر مسلمان کے لیے فائدہ مند ہے، اور اسی میں ہماری خیر ہے۔ نمبر 5، صدقات اور خدمت خلق۔ صدقات یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور خدمت خلق یعنی دوسروں کی مدد کرنا اسلام میں بہت ہی افضل اور پسندیدہ عمل ہے۔ صدقات اور خدمت خلق ہی انسانیت کا اصلی مقصد ہے۔ جو شخص اپنے مال اور وقت کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اور لوگوں کی مدد کرتا ہے، اسے دنیا میں عزت اور آخرت میں اس کا اجر ملتا ہے، وہ آخرت میں اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ صدقات کا مطلب صرف مال کو تقسیم کرنا نہیں، بلکہ دوسروں کی مشکلیں دور کرنے، ان کی خوشی میں شامل ہونے اور ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنا بھی اسی میں شامل ہے۔ اسی کے متعلق قرآن کی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 262 میں فرمان ہے کہ جو لوگ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کا اجر اللہ کے پاس ہے، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کی ہوئی ایک معمولی رقم بھی بے پناہ اجر اور برکت کے ساتھ اللہ ہمیں عطا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2699 میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اس شخص کی مدد کرتا ہے جو دوسروں کی مدد کرتا ہے، اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ ہر برائی کو دور کرتا ہے۔ ترمذی حدیث نمبر 614۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ صدقات اور خدمت خلق صرف دنیا میں عزت نہیں بلکہ آخرت میں بھی نجات اور کامیابی کا سبب ہے۔ ناظرین، اخلاق حسنہ یعنی وہ اچھی عادتیں جو اسلام میں پسندیدہ ہیں، جو صرف ہماری زندگی کو بہتر نہیں بناتی بلکہ ہمیں بھی ایک بہترین انسان بناتی ہے۔ اس کے علاوہ آخرت میں بھی ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہے۔ یہ سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا حصہ ہے، جو اللہ کے محبوب ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں پر عمل کر ہم دنیا میں بھی عزت اور سکون حاصل کر سکتے ہیں، اور آخرت میں بھی اللہ کی رضا اور جنت کے حقدار بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اخلاق حسنہ کو اپنی زندگی میں شامل کرنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔
ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور سکون اسلامک چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ مل سکے۔ جزاک اللہ خیر۔